بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے ان سے پرسش ہوگی اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پھر ہم تمام لوگوں کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا اپنے علم سے، اس لیے کہ ہم غیر حاضر نہیں تھے. اور اس دن حق اور انصاف کے ساتھ وزن کیا جائے گا. جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے اپنا نقصان کیا اور ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا. ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کی حق تلفی کرتے تھے. ہم نے تم لوگوں کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور تم میں سامان زندگی پیدا فرمایا. بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. یاد رہے کہ اولاد آدم کے ایک ایک فرد سے پرسش ہوگی کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول تشریف لایا، اللہ کا پیغام لایا، اللہ کی کتاب لایا، اللہ کے احکام لایا، ان کی پیروی تم نے کس حد تک کی. یہاں اس عالم دنیا میں تو کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، اور اس اعتبار سے سلوک ہوتا ہے. یہ معتبر آدمی ہے، اس کا بڑا لحاظ کیا جائے، اس کو کرسی پہ بٹھایا جائے، اس کو کھڑا رکھا جائے. وہاں کا معیار دنیاوی عہدے، خاندان یا نسب وغیرہ نہیں ہوگا. کون کس خاندان سے ہے، کس کا باپ بادشاہ تھا، کس کا باپ وزیر تھا، کس کے پاس کتنی دولت تھی، کتنی گاڑیاں تھیں، کون کتنا امیر تھا. بلکہ سیدھا سیدھا سوال ہوگا کہ تمہارے پاس میرے رسول تشریف لائے،
تم نے کیا جواب دیا؟ تم نے کتنی بات قبول کی ان کی اور کتنی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور انبیاء اور رسل سے بھی پرسش ہوگی کہ آپ ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے میرا پیغام پہنچایا، تو اس کا کیا ہوا؟ یہ جو میری مخلوق تھی، جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے تمام خصوصیات دیں، جو ہر لمحہ میری بے پناہ نعمتیں استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے میرے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہاں معیار یہ ہوگا کہ کتنے لوگوں نے انبیاء کی اطاعت کی اور احکام الہی کو کس خوش دلی سے، کس خلوص سے مانا، یا ان کا انکار کیا کافر ہوا، یا مانا اقرار کیا لیکن عمل نہیں کیا فاسق و فاجر ہوا۔ اور فرمایا پھر وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے ان تمام لوگوں کو ان کا کردار اور ان کا عمل اور جو دنیا میں وہ کرتے رہے اس کے بارے خبردار کریں گے، بتائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غیر حاضر نہ تھے۔ یعنی اللہ کریم کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، فضا میں بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہر عمل کی ایک اپنی شکل بھی ہے، ہر عمل اپنی شکل میں بھی موجود ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ کریم ذاتی طور پر بھی ہر شے کو جانتا ہے، ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے، خود دیکھ رہا ہے، خود سن رہا ہے اور خود ذاتی طور پر بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ تین بہت بڑی عظیم شہادتیں ہیں انسان کے خلاف۔ ایک تو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو عمل بھی ہوتا ہے، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے، وہ مٹ نہیں جاتا۔ یہ تو آج کی سائنس بھی اس بات کو تو کہتی ہے کہ کسی زمانے میں بھی کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ فضا میں موجود ہے اور اسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو انسانی آلات ہیں، اللہ کے ہاں تو ہر چیز ہمہ وقت موجود ہے۔ تیسرا، خود اللہ کریم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو آدمی اپنی حیثیت کو دیکھے، وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن اللہ کی تو ایک ادنا سی حقیر سی مخلوق ہے۔ چند اجزاء ہے مٹی، آگ، ہوا، پانی کے، اللہ نے اسے صورت عطا کر دی، شعور عطا کر دیا، زندہ رہنے والا دل عطا کر دیا، پر نور آنکھیں عطا کر دی، سماعت عطا کر دی، سوچنے سمجھنے کی قوت، بولنے کی قوت عطا کر دی، اور بے شمار نعمتیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا فرما دی۔ اب اگر یہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد، اس ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی رسول بھی نہ آتا تو عظمت الہی کا اقرار اس کے لیے ضروری تھا۔ شواہد کو، حالات کو، دنیا کو، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اتنا شعور انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن پھر اس نے یہ کرم فرمایا کہ اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو انبیاء اور رسول کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی رسول۔ اور جب آپ تشریف لائے تو پھر کسی کے آنے کی حاجت باقی نہ رہی، قیامت تک کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، وہی نازل نہیں ہوگی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔
اور اللہ کریم نے اس کتاب کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا، اس کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ کتاب محفوظ رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب کے لکھنے والے بھی ہوں گے، آگے چلتی رہے گی، کتاب کے پڑھنے والے بھی ہوں گے، کتاب کے سمجھنے والے بھی ہوں گے، کتاب کو سمجھانے والے بھی ہوں گے، اور ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو اس کتاب کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ کتاب باقی رہے گی تو جس ہستی پر کتاب نازل ہوئی اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ بھی تاریخ میں باقی رہے گا اور افراد تک پہنچتا رہے گا آپ کا پیغام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سارے منظر میں کس نے کتنی بات قبول کی؟ حکومت ایک قانون بناتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ پورے ملک کی رعیت اسے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ حالانکہ حاکم بھی ہم میں سے ہیں اور ہمارے جیسے محتاج انسان ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ عارضی وقتی لمحاتی حکومتیں، لمحاتی اقتدار ہے، چند روزہ اقتدار ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے سلاطین و امراء اور حاکم اور چلے گئے، اور آج ان کی قبروں کے نشاں باقی نہیں ہیں۔ تو اگر انسانی بنائے ہوئے قانونوں کی پابندی اتنی لازمی ہے تو اللہ جل شانہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی کون کرے گا؟ اور نہ کرنے والے کا کیا حشر؟ کہنے کو تو ہم اسلامی ریاست ہیں، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ اب تو ایک موومنٹ چل رہی تھی پچھلے دنوں، سیاستدانوں میں بڑا شور تھا کہ صرف جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سے اسلامی کو مٹا دو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ زائد لفظ جو ہے وہ جمہوریہ ہے۔ جمہوریہ کو مٹانا چاہیے، اسلامی پاکستان رہنا چاہیے۔ پاکستان اسلامی ہوتا تو اسمبلیاں نئے قوانین نہ بناتی بلکہ قانون شریعت ہی کی تشریح کرتی، شرح کرتی اور حالات کے مطابق اس کا مفہوم بیان کرتی کہ آج اس حکم پر اس طرح سے عمل کیا جانا ممکن ہے اور کیا جانا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے قانون کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ہماری اسمبلیاں جن میں اکثریت ان پڑھ لوگوں کی ہے، جعلی ڈگریوں والوں کی ہے، وہ قانون بناتی ہیں۔ اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی پسند سے بناتی ہیں، اور اتنے دینی شعور رکھنے والے لوگ ہیں کہ ایک مرکز کے وزیر نے پہلے کہا گیا، جو ہمارا یہ سڑکوں وغیرہ کا وزیر ہے، اسے کیا کہتے ہیں محکمے کو پتہ نہیں، سرحد سے ہیں، تو انہیں تلاوت کے لیے کہا گیا اور انہوں نے سورہ اخلاص کل شریف پڑھی اور غلط پڑھی، اور 2 دن پہلے غالباً وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب کو کہا گیا تلاوت کے لیے، اور انہوں نے سورہ اخلاص کل شریف ہی پڑھا اور غلط پڑھا۔ کل شریف ایک ایسی صورت ہے کہ بچے کو جب کوئی نماز یاد کراتا ہے تو اسے کل شریف یاد کراتا ہے۔ چرواہے، جاہل، گڈریے، ہل چلانے والے، مزدور جنہوں نے الف بے نہیں سیکھا، ہر کوئی جو نماز پڑھتا ہے، گھروں میں خواتین، کل شریف سب کو آتا ہے، وہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں پڑھا ہی کل شریف جانا چاہیے۔ وہ اگر 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں 4 دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں 2 دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کل شریف۔ اب ہمارے مرکزی وزراء کو اگر کل شریف بھی نہیں آتا تو وہ قانون بناتے ہیں اور اس پر اصرار ہوتا ہے کہ عمل کرو، اور اللہ کے قوانین کو نہیں پوچھا جاتا۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں پوچھے گا، ہم پوچھیں گے۔
ہر بندے سے پوچھیں گے کہ میرا حبیب تمہارے پاس تشریف لایا، تم نے کس حد تک اس کے ارشادات کو قبول کیا؟ اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے، وہ گواہ ہوں گے امتوں پر کہ کس نے ان کی تابعداری کی اور کس نے ان کے احکام کو نظر انداز کیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، فرما سکتا ہے لوگوں کو تو شاید باتیں بھول جائیں، کر کے بندہ بھول جاتا ہے، ہم نہیں بھولنے دیں گے، نہ کچھ سننا، ہم بیان کریں گے ان سب پر اپنے علم سے، اس لیے کہ ہم بھی تو موجود تھے۔ یعنی کتنی دیدہ دلیری ہے کہ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ایک ایک دم اس کی قدرت سے لے رہے ہیں، اس کی اجازت سے لے رہے ہیں، اور پھر اسی کے روبرو اسی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس دن تولا جائے گا ہر چیز کو، اور انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، والوزن یومئذ الحق، پورے انصاف اور حق کے ساتھ تولا جائے گا میزان میں، ایک طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک طرف نافرمانیاں۔ یعنی اعمال کا وہ قادر ہے ہر عمل کو ایک صورت دے دے، ایک شکل دے دے، ایک وزن دے دے۔ ہر عمل کے وزن میں بندے کے خلوص کے حساب سے اس کا وزن ہوگا۔ ایک بندہ سجدہ کرتا ہے لیکن اس کا دل اس میں نہیں لگا، اس کا وزن اور ہوگا۔ ایک بندہ پورے خشوع و خضوع دل سے سجدہ کرتا ہے، اس کا وزن اور ہوگا۔ پھر ہر بندے کا خشوع و خضوع اپنا ہے، جس کا جتنا زیادہ ہوگا، جتنا خلوص سے دل سے اتباع کرے گا، صرف سجدہ ہی نہیں، ہر کام یا اطاعت ہے یا نافرمانی ہے، تو ہر کام کو تولا جائے گا۔ جو کام اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں وہ نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے، وہ قادر ہے ہر عمل کو شکل دے دے گا۔ اور اگر وہ کسی عمل کو متشکل نہ کرے اور اس کی کیفیت ہی کا وزن کرنے لگ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ وہ قادر ہے۔ سو نیکیاں زندگی بھر کی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، لیکن جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، وہ گناہ جن سے بندے نے توبہ نہیں کی۔ بندہ گناہ کر کے، خطا کر کے بھول جانے کی عادت رکھتا ہے، اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو پھر توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبانی توبہ توبہ کہے۔ حدیث شریف کا ایک حصہ ہے، فرمایا ندم و توبہ، ارشادات نبوی میں آتا ہے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ دل میں کوئی ندامت کسی کو ہوتی ہے کسی عمل سے، کسی گناہ سے، تو اس کا دل میں نادم ہونا بھی توبہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ چھوڑ دے، پھر نہ کرے، اس کے بدلے جو صحیح کام ہے وہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جن پہ توبہ بھی نہ کی، بھول گئے، فرمایا وہ تو وزن میں رکھے جائیں گے اور انصاف سے وزن کیا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوں گے، اس دن وہ جیت گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، احکام الہی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ خطا کار اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے، دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ تو فرمایا جن کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور گناہ کا وزن زیادہ ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو خسارے میں رکھا۔ اور یہ گناہ ہے کیا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون،
یہ میری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے، کوئی ایسی بات کرنی جو بے محل ہو، کوئی ایسا کام کرنا جو بے محل ہو۔ تو آیات الہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مطابق اس کی عزت و احترام بھی کیا جائے، اس کے مطابق اللہ کی شان کے مطابق اس توجہ سے سنا جائے، اور پھر پورے خلوص سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو حق ادا ہوا آیات قرآنی۔ اور کسی نے سننا ہی گوارا نہ کیا، سنی انسنی کر دی، عمل اس کے خلاف کیا، تو فرمایا اس نے میری آیات کے ساتھ ظلم کیا، اس کی حق تلفی کی، نہ اس کی قدر کو پہچانا، نہ اس کی عظمت کو پہچانا، نہ اس کی اہمیت کو پہچانا، بلکہ اپنی مرضی پر، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی نفس اور شیطان کی مرضی پر اور اس کے کہنے پر عمل کرتا رہا، تو اس نے کتنی بڑی زیادتی کی۔ یہ وزن بھی ان کا ہوگا، یہ یاد رکھیں، یہ وزن انہی لوگوں کا ہوگا جن میں نور ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت اور ضروریات دین پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عمل درست نہیں ہے۔ ایک شخص میں ایمان ہی نہیں ہے تو ایمان جس میں نہیں ہے اس سے کسی نیکی کا ظہور اور صدور ممکن ہی نہیں۔ بعض کافر بھی بڑے اچھے کام کر جاتے ہیں، تالاب بنوا دیتے ہیں، راستہ بنوا دیتے ہیں، ہسپتال بنوا دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، سکول بنوا دیتے ہیں اور اچھے کام کر جاتے ہیں۔ تو کافر کا چونکہ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، لہذا وہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو دنیاوی فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی بھلائی کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس سے کچھ حاصل کرنا یا کسی تکلیف کا مداوع یا شہرت کا حصول یا حصول زر مراد ہوتا ہے، کیونکہ آخرت کو تو نہ وہ مانتا ہے، نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، نہ وہ آخرت کے لیے نیکی کرتا ہے، تو آخرت میں تو اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی نیکی اسے دنیا میں لوٹا دی جاتی ہے، جس غرض سے اس نے نیکی کی ہوتی ہے اسی مد میں اسے لوٹا دی جاتی ہے۔ کوئی شہرت کے لیے کرتا ہے تو اس کی شہرت ہو جاتی ہے، کوئی پیسے کے لیے کرتا ہے تو پیسہ پا لیتا ہے، کوئی کسی دکھ تکلیف سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ کی شان ہے، اسے اس میں سہولت دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ ضائع نہیں کرتا کافر کی نیکی بھی، لیکن کافر نیکی چونکہ آخرت کے لیے کرتا ہی نہیں، تو آخرت میں وزن کیا ہوگا کافر کا؟ اس کے پاس تو صرف برائیاں ہوں، اسے تو جہنم ہی جانا ہے۔ یہ جو وزن کم پڑ گیا یا زیادہ ہو گیا یہ تو مومن کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے مد نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں کل اس آزمائش سے گزرنا ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کا کرم بہت وسیع ہے، اور اس کے نام میں بڑی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے کہ کسی نے ایک تسبیح پورے خلوص سے پڑھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب تسبیحات ہیں، پورے خلوص نیت سے، صحیح عقیدے کے ساتھ کسی کے دل سے ایک تسبیح نکلی تو اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اس کے زندگی بھر گناہوں سے زیادہ ہوگا، وہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں وہ خلوص دل ہو، خلوص نیت ہو، اور پھر جن کو خلوص دل سے تسبیح نصیب ہوتی ہے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں فرماتا۔ اصحاب بدر کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شریک تھے
وہ جنتی ہیں، یہ جنت ان کا حق ہے، ان پر واجب ہو گئی، ہاں وہ کچھ بھی کریں۔ تو کسی خادم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ شرک کر بیٹھیں، زنا کر بیٹھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی تھا کہ کچھ بھی کریں۔ مفہوم یہ ہے حدیث مبارک کا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر علماء حدیث جب بحث فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اور حضور نے یہاں جب پوچھا کہ فرمایا کچھ بھی کریں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے جنتی ہونے کی خبر دے دی، اسے اللہ توفیق عمل ہی وہ دیتا ہے جو اہل جنت کے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، ایسا کام کرتا ہی نہیں جو جنتیوں کے عمل کے خلاف ہو۔ تو یہی بات یہاں بھی منطبق ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ایک بھی تسبیح قبول ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر اللہ جب اس کے لیے جنت قرار دیتا ہے تو اسے توفیق دے دیتا ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی سوچ اور اس کا عمل اور اس کا کردار جنتیوں کا ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے کان میں پہلی آواز عظمت الہی اور رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گونجی، اللہ کی اطاعت کی گونجی، ہمارے کان میں اذان دی گئی، والدین نے ہمیں نیکی بدی کی تمیز سکھائی، عبادات، نماز، روزہ سکھایا، قرآن کریم پڑھایا، دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی تعلیم بھی دی۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے۔ پھر زندگی بھر ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، لیکن جب موت کا نام آتا ہے تو ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کو سمجھا غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت سے تو زندگی شروع ہوتی ہے، حقیقی یہ زندگی تو عارضی ہے۔ موت سے وہ زندگی شروع ہوتی ہے جسے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو ایک بندہ کسی عارضی جھونپڑے میں، جھگی میں رہتا ہے، اور اسے وہاں سے کسی پکے گھر میں جو ہمیشہ کے لیے اسے دے دیا جائے، منتقل کیا جائے، تو وہ ڈرتا کیوں؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ جو علامہ مرحوم نے کہا ہے نا، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لبے ہو، کہ تجھے مومن کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل جاتی، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس عارضی دنیا کو، اس جھونپڑی کو چھوڑ کر وہ اپنے محلات میں جا رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ ہمارے اندر وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو میں کرتا رہا ہوں شاید میں گھر نہیں پہنچوں گا، مجھے کسی ویرانے میں نہ پھینک دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں ان سے دھوکہ ہوا اور انہیں گھیر کر شہید کر دیا گیا۔ تو ایک کافر نے ایک صحابی کو نیزہ مارا جو ان کے سینہ مبارک سے پار ہو گیا، اور آخری لفظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو نیزہ مارنے والا مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کمال ہے، میں نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس کی زندگی ختم ہو گئی، کامیاب۔ اور پھر چونکہ اپنے طریقے سے صحیح ہے، کسی طرح سے بھی کعبہ اور رب کعبہ کا تصور تو ان کے پاس بڑی عظمت رکھتا تھا، یہ رب کعبہ کی قسم بھی کھایا، مرتے وقت کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا۔
اب یہ بات مارنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو مدینہ منورہ کو چل پڑا. کسی نے دیکھ لیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ فلاں صحابہ کو جو دھوکے سے شہید کیا گیا ان کا ایک قاتل آ رہا ہے، اجازت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. فرمایا جب وہ یہاں آ رہا ہے تو اسے آنے دو. سیدھا بارگاہ نبوی میں پہنچا اور اپنا سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے جیت گیا. تو آپ نے فرمایا وہ تو کچی جھونپڑی میں یہاں عارضی دنیا میں تھا، وہاں سے اپنے محلات میں چلا گیا تو جیت گیا، کامیاب ہو گیا. راستے میں اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکا. تو اس نے کہا رسول اللہ وہ راستہ مجھے بھی بتا دے، مجھے بھی سکھا دے. اس کی شہادت اس کے ایمان لانے کا سبب بن گئی. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندے کی زندگی بھی دوسروں کی اصلاح کا سبب بنے اور اس کی موت بھی دوسروں کی بھلائی کا سبب بن جائے، اصلاح کا سبب بن جائے. وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم زمین پر قابض ہو، تم جو چاہو کرو، تم کچھ نہیں ہو. یہ میں ہوں، اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر رہنے کو جگہ دی، جس نے زمین کی ساری مخلوق کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا. جانوروں پہ سواری کرتے ہو، جانوروں کا دودھ پیتے ہو، جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، ان کی کھال سے جوتے بناتے ہو، پرندوں کو شکار کرتے ہو، ان کے انڈے کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، درختوں سے پھل کھاتے ہو، زمین سے کھیتیاں اگاتے ہو. کون سی نعمت ہے جس میں تم مزے نہیں لوٹ رہے؟ لیکن یہ تم نہیں ہو، یہ میں ہوں. میں نے تمہیں یہ توفیق عطا کی. مکناکم فی الارض، میں نے تمہیں زمین پر بسایا اور اختیار دیا اور شعور دیا اور یہ نعمتیں استعمال کرنے کی استطاعت بھی. تمہارے ساتھ مخلوق ہے، جانور بھی تو مخلوق ہیں. وہ دو چیزوں کو ملا کر اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتے. تم ایک وقت کا کھانا بنانے کے لیے 50 چیزیں ملا لیتے ہو، ایک سالن کے لیے 25 چیزیں استعمال کر لیتے ہو. یہ شعور میں نے تمہیں دیا، یہ چیزیں بھی میں نے تمہیں دی ہیں، یہ ذائقہ بھی میں نے تمہیں دیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، آباد کیا ہے، یہ توفیق دی ہے، یہ میری نعمتیں استعمال کر رہے ہو طرح طرح سے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے سارے اسباب زندگی میں نے پیدا کی. یہ میری تقسیم ہے. کسی کو غربت و افلاس دے دی، کسی کو مزدوری دے دی، کسی کو امارت دے دی. غریب اپنی غربت میں آزمایا جاتا ہے کہ اس میں اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے یا دولت مندوں کے در پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے. امیر اپنی امارت میں آزمایا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا خود فرعون بن بیٹھتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. تو یہ تقسیم فرمایا میری طرف سے ہے. جس کے پاس 4 ٹکے آ جائیں وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانشور ہوں. دانشور وہ ہے جس نے عظمت الہی کو پا لیا، خواہ وہ مفلس ہے خواہ وہ تونگر ہے. دانش یہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ہم حاضر تھے. ایک بزرگ ساتھی ہوتے تھے قاضی صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی تشریف رکھتے تھے، بہت سادے آدمی تھے. تو ہندوستان کا وزیر اعظم نہرو ان دنوں مر گیا تھا. تو ہر طرح کے لوگ حضرت کی مجلس میں جب ہر مہینے اجتماع ہوتا تھا تو ساتھی ہوتے تھے. تو کسی نے یہ کہا جی بہت سمجھدار اور دانشور آدمی تھا. قاضی صاحب سے برداشت نہ ہو سکا، وہ فرمانے لگے میرے بھائی دانشور ہوتا تو اللہ کو پہچانتا، اللہ کے رسول کو پہچانتا. جو ساری عمر کافر رہا اور کفر پر مر گیا، اس میں دانش کہاں سے آئی؟ تم اسے کیسے دانشور کہتے ہو؟
جو مخلوق ہو کر خالق کو نہیں پہچان سکا اور امتی ہو کر اپنے رسول کو نہیں پہچان سکا اور کفر پر مر گیا. تو فرمایا زمین پر ہم نے تمہیں آباد کیا ہے، زندگی کے نشیب و فراز ہماری طرف سے ہیں. کسی کو حکومت ملتی ہے ہم ہی دیتے ہیں، کسی کو اقتدار ملتا ہے ہم ہی دیتے ہیں، کوئی فقیر اور غریب رہتا ہے ہم ہی رکھتے ہیں، لیکن سب کو اپنی اپنی جگہ پر پرکھا جا رہا ہے. مصیبت آتی ہے ہم بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے دروازے پہ آتا ہے یا ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس مصیبت کو حل کرنے کے لیے جاتا ہے. خوشی دیتے ہیں تو ہم ہی دیتے ہیں، پھر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا اپنی دانش کے قصے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، ہم نے تم کو زمین پر بسایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کر دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن حق یہ ہے کہ اے انسانو تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. بڑے کم لوگ ہیں جنہیں یہ احساس ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اللہ کو پہچاننے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اور آپ کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. خطاؤں سے، گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. عملی زندگی میں ہماری اصلاح فرمائے اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اس نے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.